آج کی کہانی ایک سنسان سڑک سے شروع ہوتی ہے جہاں رات کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا ہے۔ چاند کی ہلکی روشنی کچھ درختوں کو روشن کرتی ہے اور ہوا میں عجیب سی خاموشی ہے۔ کہیں کہیں کچھ گاڑیاں بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہوا میں خاموشی ہے۔ ہر گاڑی کے گزرنے سے ایک لمحے کی روشنی پھیلتی ہے، پھر سب کچھ دوبارہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ منظر ایک عجیب سا سکوت پیدا کرتا ہے، جیسے رات کی خاموشی میں کوئی راز چھپا ہو۔ ایک لڑکی رات کو اسی سڑک سے اپنی گاڑی میں سفر کر رہی ہے۔ اس کا نام نیلان ہے، جو ایک ٹرپ سے واپس آ رہی ہے۔ کام کی سلسلے میں اکثر اسے دیر ہو جایا کرتی تھی، لیکن نیلان ہمیشہ مثبت رہتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ کبھی کبھی حالات اس کے قابو سے باہر ہوتے ہیں۔ نیلان ایک بہادر لڑکی ہے اور وہ سکون سے واپس آ رہی ہے۔ رات کی تاریکی میں اس کی آنکھیں سڑک پر مرکوز ہیں۔ سڑک پر ایک خاص جگہ پر آ کر اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ وہ گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ وہ پریشانی میں سوچتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ سڑک پر کھڑی ہو کر کسی گاڑی کا انتظار کرتی ہے کہ شاید اسے لفٹ مل جائے، لیکن رات بہت ہو گئی تھی، اس لیے کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی۔ نیلان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ سوچتی تھی کہ اسے کس طرح مدد ملے گی۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ گاڑی کو لاک کر کے پیدل جائے گی، شاید اسے کسی طرح کی مدد مل جائے۔ نیلان نے اپنی گاڑی کو اچھی طرح بند کیا اور سڑک کے کنارے چلنا شروع کر دیا، امید کرتے ہوئے کہ جلد ہی کوئی مدد مل جائے گی۔ وہ کچھ دیر چلتی ہے اور چلتے چلتے کسی آبادی والے علاقے میں آ جاتی ہے۔ اس نے سوچا کہ یہاں اسے مدد مل جائے گی۔ اچانک اسے کچھ فاصلے پر ایک ہوٹل جیسی عمارت نظر آتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ وہ یہاں رہ جائے گی، اس لیے وہ اس عمارت کے پاس آتی ہے۔ جب وہ ہوٹل کے دروازے پر پہنچتی ہے تو اندر جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ دروازہ کھولتی ہے اور اندر جھانکتی ہے۔ پھر وہ پوچھتی ہے، کیا یہاں کوئی ہے؟ اس کی آواز میں تھوڑی سی پریشانی تھی۔ اسے ایک بوڑھا آدمی نظر آتا ہے جو اندر آنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ہوٹل کا ماحول کافی پرسکون ہے۔ ہوٹل میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور صرف کبھی کبھار ہوا کی سرگوشی سنائی دیتی تھی۔ جب نیلان ریسیپشن کے پاس جاتی ہے تو وہاں ایک آدمی موجود ہوتا ہے جو خوش نظر نہیں آتا۔ وہ نیلان سے پوچھتا ہے، کیا مدد چاہیے؟ نیلان جواب دیتی ہے کہ اسے رات بھر کے لیے ایک کمرہ چاہیے۔ آدمی اس کا ڈیٹا لیتا ہے اور پھر اسے کمرے کی چابی دے دیتا ہے۔ لیکن نیلان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے ہے، لیکن وہ اس احساس کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ نیلان دیکھتی ہے کہ اس کے کمرے کے راستے میں ایک سنسان لابی ہے جو کافی خوفناک نظر آ رہی ہے۔ اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، لیکن وہ خاموشی سے اس لابی سے گزر جاتی ہے اور سیڑھیاں چڑھنے لگتی ہے کیونکہ اس کا کمرہ اوپر ہے۔ دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ کیا یہاں کوئی اور بھی ہے یا نہیں، وہ اپنی رفتار بڑھاتی۔ جب نیلان سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتی ہے تو اسے باقی کمرے سے لوگوں کی باتوں کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ پرسکون ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ لوگ بس اپنی باتوں میں مصروف ہیں۔ نیلان اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے خود کو تسلی دیتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ اپنی چابی نکال کر دروازہ کھولتی ہے اور اندر داخل ہوتی ہے۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد نیلان اپنا موبائل چارجنگ پر لگا دیتی ہے تاکہ اس کا موبائل مکمل طور پر چارج ہو جائے۔ موبائل چارجنگ پر لگانے کے بعد نیلان واش روم جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اسے اب فریش ہو جانا چاہیے۔ جیسے ہی وہ واش روم میں داخل ہوتی ہے، نل آن کرتی ہے اور ہاتھ منہ دھونا شروع کرتی ہے۔ پانی کی ٹھنڈک اس کے چہرے پر تازگی بھر دیتی ہے۔ اچانک نل کا صاف پانی خون کی طرح سرخ ہو جاتا ہے۔ نیلان یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی ہے اور اس کی چھینک نکل جاتی ہے۔
लेकिन इसी लम्हे पानी दोबारा शफाफ हो जाता है। वो हैरान होकर सोचती है कि क्या ये इसका वहम था या वाकई कुछ अजीब हुआ है। इसके दिल में एक अजीब सा खौफ होता है, लेकिन जब वो दोबारा नल को देखती है और पानी की सफाई को महसूस करती है तो उसे तसल्ली होती है। नीलान को अपने मोबाइल की रंग टोन की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन कमरे में आकर अपना मोबाइल उठाती है। इसकी बहन की कॉल होती है जो इससे पूछती है कि वो कब तक घर आ रही है, क्योंकि वो काफी परेशान है। वो बताती है कि वो लबीरा रोड पर मौजूद मीरान होटल में रुकी हुई है और सुबह गाड़ी ठीक करवाने के बाद घर आ जाएगी। फोन काटने के बाद नीलान सोचती है कि उसे अब आराम करना चाहिए। वो काफी थक गई है, इसलिए वो अपने बेड पर लेट जाती है। जैसे ही वो आरामदेह हालत में आती है, नींद इस पर गालिब आ जाती है। इसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाती हैं और वो गहरी नींद में चली जाती है। नीलान अभी कुछ देर ही सोई होती है कि अचानक उसके मोबाइल में रंग टोन बजती है। नींद की हालत में वो उठती है और मोबाइल चेक करती है, लेकिन स्क्रीन पर एक अनजान नंबर होता है। वो कॉल पक करती है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, नीलान, 10 मिनट रह गए हैं। ये सुनकर नीलान बहुत डर जाती है। इसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन फिर वो कुछ देर बाद खुद को तसल्ली देती है कि शायद ये किसी का बुरा मजाक है। वो सोचती है कि उसके दोस्त या बहन ने इसके साथ मजाक किया होगा। अपने दिल को मजबूत करके वो दोबारा आराम करने की कोशिश करती है। नीलान अभी इसी बातों में सोच रही होती है कि अचानक इसे वॉशरूम में नल खिलने की आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए वॉशरूम के पास जाती है, लेकिन वहां वो एक खौफनाक औरत को देखती है। इसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर होता है जो नीलान को शदीद खौफ में मुब्तला कर देता है। डर के मारे वो कमरे से बाहर भागती है और लॉबी में पहुंचकर पागलों की तरह दौड़ने लगती है। इसका दिल तेज धड़क रहा होता है और वो सिर्फ बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रही होती है। नीलान को अपनी जान बचाने की फिक्र होती है और वो सोचती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। नीलान को एहसास होता है कि वो खौफनाक औरत इसके पीछे पीछे आ रही है। इसके कानों में उसकी खौफनाक हंसी गूंज रही होती है। वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरकर रिसेप्शन के पास पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो इसी रिसेप्शन वाले आदमी को आवाज देती है, लेकिन अचानक वो आदमी सामने आता है और शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है, नीलान, 8 मिनट रह गए हैं। ये सुनकर नीलान का दिल डूब जाता है और वो दरवाजे की तरफ दौड़ती है, लेकिन वो दोबारा इसी लॉबी में पहुंच जाती है जहां वही खौफनाक औरत मौजूद होती है। नीलान बहुत घबरा जाती है और उसे अपनी मौत नजर आने लगती है। इसके दिल में शदीद खौफ होता है। नीलान हिम्मत नहीं हारती। वो दोबारा लॉबी से सीढ़ियों की तरफ जाती है और वहीं रिसेप्शन एरिया में पहुंच जाती है, जहां वही आदमी एक शैतानी हंसी के साथ खड़ा होता है जो कहता है, नीलान, 6 मिनट रह गए। नीलान दोबारा दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को छूती है, इसे एक अजीब सी ताकत महसूस होती है जो उसे वापस लॉबी की तरफ खींच लाती है। नीलान की सांसें तेज हो जाती हैं। वो सोचती है कि वो इस चक्कर से निकलने की कोशिश करेगी, मगर हर बार उसकी कोशिश नाकाम होती है। वो महसूस करती है कि जैसे कोई इसके कदमों को बांध रहा हो। वो बेबसी के एहसास में डूबती है और सोचती है कि क्या वो कभी इस जगह से बाहर निकल पाएगी। खौफ और मायूसी इसके दिल में घर करने लगती है। वो खौफनाक औरत लॉबी में खौफनाक आवाज में कहती है, नीलान, 4 मिनट रह गए हैं। वो हंसती है। इसकी हंसी में एक अजीब सी बेहिस्सी होती है, जैसे इसका मकसद पूरा होने वाला हो। नीलान को लगता है कि वो बस अब मरने वाली है, लेकिन खौफ से इसके पांव दोबारा नीचे की तरफ आते हैं और नीलान दोबारा वहां रिसेप्शन एरिया में पहुंच जाती है।
اس کی ہمت جواب دے دیتی ہے اور نیلان زمین پر گر کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ نیلان کے موبائل کی رنگ ٹون بجتی ہے، وہ خوش ہو جاتی ہے کہ شاید کوئی اس کی مدد کرنے والا ہے، لیکن پھر اسے وہی خوفناک آواز سنائی دیتی ہے، نیلان، 2 منٹ رہ گئے ہیں۔ اس لمحے نیلان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اس کا آخری وقت ہے۔ اچانک باہر سے دروازہ کھلتا ہے اور نیلان کی بہن اندر آتی ہے۔ وہ زور سے چیختی ہے، نیلان، جلدی کرو! اس کی آواز میں بے پناہ خوف اور اضطراب ہوتا ہے۔ اپنی بہن کو دیکھ کر نیلان کو ہمت ملتی ہے۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کی طرف دیکھتی ہیں اور پھر تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ عورت بھی ان کے پیچھے آتی ہے، لیکن اس وقت وہ انہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ ابھی 3 بجے نہیں ہوئے تھے۔ نیلان کی بہن گھبرا کر کہتی ہے، جلدی کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، صرف چند ہی سیکنڈ باقی ہیں کیونکہ 3 بجنے والے ہیں۔ وہ عورت ہنستی ہے، جیسے انہیں یہ بتانے کے لیے کہ وہ باہر نہیں جا سکیں گی۔ نیلان اور اس کی بہن ہمت نہیں ہارتی اور آخرکار باہر پہنچ جاتی ہے۔ وہ دونوں بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ نیلان کی بہن سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، جب تم نے مجھے کال پر بتایا تھا اس ہوٹل کا، تو میں نے سرچ کیا تھا۔ یہ ہوٹل بھوتیا ہے۔ اس کی آواز میں خوف ہے۔ یہاں 3 بجے کے بعد شیطانی طاقتیں سب کو مار دیتی ہیں، اس لیے میں فوراً تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ نیلان اور اس کی بہن ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی ہیں جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ نیلان اپنی بہن کا شکریہ ادا کرتی ہے، کہتی ہے، تمہاری مدد کے بغیر میں نہیں جانتی کیا ہوتا۔ نیلان کی بہن گھبرا کر کہتی ہے، ہمیں فوراً یہاں سے جانا ہوگا۔ یہ سب کچھ ابھی ختم نہیں ہوا۔ ابھی بھی ہوٹل سے شیطانی ہنسی کی آوازیں آ رہی ہیں۔